ہمارے دور میں ایک اور خوشخبری آ رہی ہے، جو ریلوے لائن انشاءاللہ بیچے گی، انشاءاللہ ریلوے لائن خوشخبری بہت جلد ہم دیں گے، اور اس پہ آپ سمجھے کہ کام شروع بھی ہوا ہے، اور اس کا کورم ایجنسی میں انشاءاللہ یہ آگے جائے گا، مڈل ایسٹ تک جائے گا، انشاءاللہ آذربائیجان تک، آگے ازبکستان تک یہ ریلوے لائن جائے گا. بڑی بڑی خوشخبریاں انشاءاللہ دوں گا. ہم کام کریں گے، ہم کام کے لیے، ہم اس کے لیے نام وغیرہ بنانے کے لیے نہیں آئے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قیصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پریس پوائنٹ. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے انجینئر محمد حمید صاحب، جن کا تعلق کروم ایجنسی پارا چنار سے ہے، اور بھاری اکثریت کے ساتھ انہوں نے اس الیکشن کو کنٹیسٹ کیا. آپ تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین کے جو ہے امیدوار تھے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکریہ، ٹھیک ٹھاک، خیریت ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے بھاری اکثریت لی ہے اس دفعہ اس الیکشن میں کروم ایجنسی سے، اور آپ کے جو مد مقابل تھے ساجد توری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جا کے ریکاؤنٹنگ کا دائر کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے کہ وہ آپ کا یہ سیٹ چھین سکتا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارا الیکشن ہوا ہے یہ یونیک الیکشن ہے کورم ایجنسی کا. پہلے ساجد جو جیتا رہا ہے وہ 2 حلقے تھے، اپر کورم لوور کورم، لیکن میرے الیکشن میں یہ تھا کہ پورا علاقہ ایک ہی سیٹ تھی NA-37 کی، اور اس میں ہم نے کنٹیسٹ کیا ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو ٹوٹل 289 پولنگ اسٹیشن ہے. 289 میں جب 266 تک ریزلٹ آ گئے تو اس وقت میری لیڈ تھی تقریباً 17-18,000 میری لیڈ تھی. تو جس طرح چل رہی ہے بات، اسی طرح ہمارا بھی روکا گیا رات کو تقریباً 3:30 بجے، 3:45 بجے یہ روکا گیا رزلٹ. اور صبح ہوئی، جو ہمارے ادھر بندے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا. انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ ہم نے جب فارم 47 ایشو کر دیا اس کے بعد ہمارے کچھ اس کے ووٹ تھے پوسٹل کے، وہ ووٹ کھول رہے تھے، اسی میں انہوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہم کنسولیڈیٹڈ رزلٹ تیار کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے اٹینڈنس پہ سائن بھی کیے ہیں، کنسولیڈیٹڈ رزلٹ بھی تیار ہو گیا. اس کے بعد چونکہ اگر کوئی آبجیکشن وغیرہ نہیں ہوتا یا کوئی ریکاؤنٹنگ وغیرہ کی بات نہیں کرتا تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر فارم 49 ایشو کرتے ہیں. تو رولز جو 2017 کے ہیں اس میں یہی ہے کہ جب فارم 49 ایشو ہو جائے اس کے بعد ریکاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. اب آپ کے ہاتھ تو میں فیصلہ آ گیا ابھی اس میں لیگلی تو فیصلہ آیا ہوا ہے، باقی دیکھیں الیکشن کمیشن کا بھی پینڈنگ ہے ابھی. وہ آپ تو جانتے ہیں نا اس وقت ان کی حکومت تو بنی جا رہی ہے جو نون اور پی کا، تو یہ نہ ہو نا کہ ابھی جس طرح سے ان کو مخصوص نشستیں بھی نہیں جا رہی ہے، پھر آپ کے مینڈیٹ پہ بھی نہ ڈل جائے. وہ تو اس میں اب جب سفید کو اب کالا کہیں گے تو پھر وہ کالا ہی ہوگا نا، لیکن ہے ہی سفید. جب سفید ہے آپ کیا تو سمجھتے اگر ایسا ہوا تو عوام مزاحمت کریں گے؟ مزاحمت کیا، میں تو کہتا ہوں پورے علاقے کو آگ لگا دیں گے. اچھا. کیونکہ یہ میرا ایک ایسی یونیک الیکشن ہے جس میں پہلی بار اہل سنت نے اہل تشیع کو ووٹ دیا ہے. پہلی بار یہ ہوا ہے کہ کمبائن اس طرح الیکشن ہوا ہے کہ یہ ہسٹری ہے. مطلب 47 سے آج تک اس طرح کا کوئی اتحاد نہیں ہوا تھا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الیکشن سے پہلے میں نے یہ بات بتا دی تھی کہ میں جیت گیا ہوں. اگر میں ہارتا بھی نہ تو میں ہار اس کو نہیں کہتا، میں اس کو کہتا ہوں کہ میں جیت گیا ہوں. یہ ہماری جیت ہے کہ جو ہم نے جس طرح الیکشن کروایا ہے، لسانی تفرقہ اور جو بھی ہے اس میں اسے بالا تر ہو کے ہمارا الیکشن ہوا ہے. کوئی اس میں ایسی عناصر شامل ہی نہیں تھے، تو تبھی ہمارا تو ایسی جیت ہے. اب دیکھ لیں ایسے حالات میں اگر کوئی چینج لاتے ہیں تو آپ پھر دیکھیں آگ لگ جائے گی. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ ہم نے بھی کئی دفعہ دورے کیے ہیں، پارا چنار میں بڑا پسماندہ علاقہ ہے، سڑکیں وہاں کی دیکھی، تو ساجد توری سے تو عوام کی بڑی وابستہ تھی، ان کو 2-3 دفعہ انہوں نے منتخب کیا، ان سے تو کام نہیں ہو سکا. آپ کے خیال میں آپ کے پاس کون سے پلانس ہے جس سے پارا چنار ترقی کرے گا اور خوشحالی جس کی طرف ہو؟ میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتا دوں کہ بڑے بڑے مسائل، اس میں سے سب سے پہلے ہمارا انرجی مسئلہ جو ہے بجلی کا، جو اس دور میں بھی افسوس کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں بجلی آ گئی اور وہ بھی آتی ہے 1 گھنٹے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ ہم حل کریں گے. اور روڈز کا جو مسئلہ ہے، روڈ میری پہلی ترجیح یہی ہوگی کہ انشاءاللہ میں اس کو فیڈرلائز کرواؤں گا. ایک دفعہ فیڈرلائز ہو جائے روڈ، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے سے اس کی پروجیکٹس بھی نکلیں گے. اور میں ابھی سے خوشخبری دیتا ہوں کہ کچھ اسکیم ایسے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں. میں ابھی آپ کو یہ آپ کی سوشل میڈیا کی وساطت سے میں بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ ان قریب یہ دوآبہ ہنگو یہ ڈولائزیشن کی ٹینڈر ہو رہے ہیں.
اس کی اپروول ہو جائے گی انشاءاللہ بہت جلدی, اور اسے آگے ٹل سے آگے جو دوابہ سے آگے ہے اس کی وائڈننگ کی انشاءاللہ ہم بہت جلدی لوگوں کو خوشخبری سنائیں گے. اچھا ابھی سے خوشخبری آپ نے تو سنا دی انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ہی انشاءاللہ, اور اسے میں آپ کو بڑی بڑی خوشخبریاں انشاءاللہ دوں گا. ہم کام کریں گے, ہم کام کے لیے, ہم اس کے لیے نام وغیرہ بنانے کے لیے نہیں آئے, انشاءاللہ ہم کام کر کے دکھائیں گے. اچھا ابھی اس الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ شیعہ سنی جو پہلے وہاں پہ بڑے فسادات ہوتے رہے, مسائل ہوتے رہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس اتحاد کے بعد جو ایک خوبصورت ہمیں جو نظارہ نظر آئے اس الیکشن میں, وہی قائم رہ سکتے ہیں آگے؟ انشاءاللہ میں اس میں مین بات جو ہے نا, یہ ہم ابھی یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ ہم علی تشیع کو بھی پتہ چل گیا, علی سنت کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم آپس میں دشمن نہیں ہیں, ہمارا دشمن کوئی اور ہے. تو ہم انشاءاللہ اب پہچان چکے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے, اور اس کو انشاءاللہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور اس دشمن کو ہم بے نقاب کریں گے, اور ہمارا یہ اتحاد آگے انشاءاللہ چلتا رہے گا, انشاءاللہ یہ قائم رہے گا, اور اس کو مزید ہم اسٹرینتھن کریں گے انشاءاللہ. اچھا ابھی آپ اسمبلی میں بھی اب جائیں گے, ظاہری بات ہے پارلیمانی آپ جماعت بن گئی ہے, تو وہاں پر کیا ترجیحات ہوں گے, آپ کے اپوزیشن کس طرح آپ نبھائیں گے جو قومی اسمبلی میں جب آپ جائیں گے؟ تو انشاءاللہ ہم اپوزیشن کا اچھا کردار ادا کریں گے. یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے, اور انشاءاللہ ہم بچائیں گے اس کو. یہ ہمارا ہوگا, اپوزیشن ہوگا, لیکن اس میں تنقید برائے اس کی ہوگی. یہ نہیں کہ ہم ایسی تنقید کریں گے, تو ترقی کے لیے ہم سب کچھ کریں گے, تو پاکستان کی ترقی کے لیے انشاءاللہ کریں گے. میں ایک اور بھی بات بتا دوں, انشاءاللہ ہمارے دور میں ایک اور خوشخبری آ رہی ہے, جو ریلوے لائن انشاءاللہ بیچے گی. اچھا انشاءاللہ ریلوے لائن خوشخبری بہت جلد ہم دیں گے, اور اس پہ آپ سمجھے کہ کام شروع بھی ہوا ہے, اور اس کا کورم ایجنسی میں انشاءاللہ یہ آگے جائے گا, میڈل ایسٹ تک جائے گا, انشاءاللہ آذربائیجان تک, آگے ازبکستان تک یہ ریلوے لائن جائے گا. اور اس میں آپ کو آگے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ ٹل سے لے کر سلطان تک, سلطان ہمارا ایک علاقہ ہے, ادھر تک اس کی آلریڈی رائٹ آف وے ہے. رائٹ آف وے مینز دا لینڈ وچ ہیز بین ایکوائرڈ, وہ ایکوائرڈ لینڈ آلریڈی موجود ہے. اس سے آگے اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ بھی لینڈ ایکوزیشن ہو جائے. انشاءاللہ یہ خوشخبری بھی اس کا بہت جلدی ہم اس کا افتتاح کریں گے. یہ آپ نے 2 بڑی خوشخبریاں تو دی ہے, مگر ابھی آپ یہ خوشخبری کس بنیاد پر دے رہے ہیں, مطلب کیسے آپ یہ پروسیس کیسے ہوگا؟ ابھی تو 1 مہینہ ہو گیا, الیکشن بھی جیتے, ابھی تو اسمبلی تک نہیں پہنچے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آج سے نہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تقریباً 1980 سے ہم ان کاموں میں لگی ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ میں آلریڈی خود بھی ایک انجینئر ہوں. اچھا میں ابھی نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے ریٹائرڈ ہوا ہوں, اور یہ کام ہم یہ نہیں کہ اب ہم الیکشن میں آ جائیں, یہ ہم کرتے آ رہے ہیں, اور ہمیں سارا یہ پتہ ہے کہ کس طرح کروانا ہے اور کس طرح ہوگا انشاءاللہ. یہ پائپ لائن میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے. اچھا اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پروگرامات ہیں, جس طرح اسپتال ہے اس کے اپ گریڈیشن کا بھی ہمارا پروگرام ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریسنٹلی آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, الیکشن سے پہلے میں بات کر رہا ہوں کہ یقین کرو ہم نے ایک یونیورسٹی پہ کام کیا تھا کہ ہم یونیورسٹی کے اپروول لے رہے تھے. یہ اس میں ضروری نہیں تھا کہ میں الیکشن میں ہوں یا میں نے ہوں یا نہ ہوں, اس سے پہلے میں نے الیکشن سے بھی پہلے یہاں تک اس پہ بہت کام میں نے کیا تھا. لیکن میں اب یہ بتا دوں کہ میرے بھائی ساجد حسین سے میری بات جب ہو گئی, اس نے مجھے یہ بتایا کہ آلریڈی میں کروا چکا ہوں. اچھا تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا پیچھے ہو گیا کہ چلو اگر کروا لی ہے تو اچھی بات ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میں بھی پیچھے ہو گیا, اور اس نے خود وہ کروایا بھی نہیں تھا, اور وہ یونیورسٹی نہیں بن سکی. اور انشاءاللہ میرے یہ امید ہے کہ میں لوور کورم میں بھی ایک یونیورسٹی بنواؤں گا, اور اپر کورم میں بھی میری کوشش ہوگی کہ ادھر بھی یونیورسٹی بن جائے. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ میڈیکل کالج کا بھی ہمارا پروگرام ہے کہ لوور کورم میں بھی اپر کورم میں بھی اسپتالوں کے اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ ہم میڈیکل کالج بھی بنوا لیں. انشاءاللہ بنوائیں گے. ترقیاتی کاموں کے جال بچنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ترقیاتوں کے کاموں کے اب دعا یہ کرو کہ خدا کرے کہ گورنمنٹ کو ایک سٹیبل گورنمنٹ بن جائے, تو انشاءاللہ ہم ترقیاتی کاموں کی جال بھی بچھائیں گے اور کام بھی کروائیں گے. اچھا لاسٹ میں جتنے انہوں نے آپ کو ووٹ دیکھ کے منتخب کیا ہے, ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے جو دیکھ رہے اس وقت کروم ایجنسی کے لوگ؟ میں ان لوگوں کو پھر یہی بتاؤں گا کہ جس طرح شعور پیدا ہوا ہے, جس طرح شعور سے الیکشن انہوں نے لڑا ہے, اس کو قائم و دائم رکھیں, اور اس چیز کو یہ بھول نہ جائیں کہ جس طرح شعور سے ووٹ دیا ہے, اور اپنے ایم این اے کو بھول نہ جائیں, اور ایم این اے سے جو توقعات ہیں وہ توقعات رکھیں, اور اسے بعد میں بھی پوچھیں کہ آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں کیا. ایم این اے جواب دہ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ میں پہلے جواب دہ ہوں, پھر بھی کسی کو ووٹ دیں تو اس حساب سے دے کہ وہ آگے ان کا کام کرے اور وہ ان کا جواب دہ رہیں. جی بہت شکریہ انجینئر حمید صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے, اور انہوں نے بڑے پروجیکٹس کے حوالے سے بتائے, ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بتائے. تو ہم نے بھی کئی دفعہ پارچنار میں جب ہم نے بہت سارے وزٹ کیا ہے تو دیکھا ہے بہت پسماندہ علاقہ ہے. تو ہماری دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ ایک اچھے انداز میں وہاں پہ ترقیاتی کام ہو اور وہاں پہ خوشحالی آئے,
اور جو شیعہ سنی کا جس طرح سے پہلے بھی انجینئر صاحب نے بھی تذکرہ کیا، ہم نے بھی دیکھا بڑے فسادات ہوتے رہتے، مگر اس الیکشن میں یہ سارے متحد ہو چکے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں اور بائی بائی بن گئے. یہ ایک خوبصورت ہمیں منظر دیکھنے کو ملا. تو ہم انشاءاللہ ترقی کے لیے جو ہے دعا گو ہے. اور اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.